السلام علیکم. پروګرام کې هرکلی پښتون ډیجیټل سره زیم ستاسو هوست مشال خان. نن به موږ په خپل پودکاسټ کې خبرې کوو د صحت حوالې سره. زموږ چې کوم نیو جنریشن دی هغه د سټرس، د کمپیریزن اور د نیگیټیویټي وجې چې کوم چیلنجز فیس کوي د هغې وجې هغه د انزایټي، ډپریشن اور د برن آؤټ ښکار کیږي او دې نه علاوه هم ډېرې د ذهني مسلې چې شته هغه عام شوي دي. په یو نارمل سټرس او یو ډیر سیریس کنډیشن پیشنټ کې به موږ ته څه پته لګي د هغې فرق څه دی، دې نه علاوه د هغې علاج څه دی، سمپټمز څه دي د انزایټي، د ډپریشن اور د برن آؤټ. په دې کې د یو فیملی څومره کردار دی، د فرینډز اور بیا د سوسایټي. ځکه چې نن سبا زموږ سوسایټي چې ده هغه په یو کار باندې تا دومره پریشرایز کی چې هغه نور هم د هغوی حالات خراب شي. دې نه علاوه یو عام انسان خپل مینټل هیلث چې ده هغه څنګه پروټیکټ کولی شي اور یو صحتمنده زندگی تیرولی شي. په دې ټولو خبرو اترو دپاره موږ سره په سټوډیو کې یو ډیره انتهایی ټیلنټډ، تجربه کار اور باصلاحیت کلینیکل سایکالوجسٹ، سایکو تھراپسٹ اور دې سره سره ایډکشن پروفیشن ایکسپرټ ډاکټر شانزا صابر موجوده ده. چونکې هغه اردو سپیکر ده نو هغې سره موږ اردو کې خبرې کوو. فرسٹ آف آل ویلکم ٹو دا پوڈکاسٹ. تھینک یو فار بینگ ود اس ٹوڈے ڈاکٹر شانزا. جی اچھا شانزا، ہم بات کریں گے آج کل نوجوانوں میں سب سے زیادہ کامن جو ہے وہ کون سا جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہے اس میں سب سے کامن کون سا ہے؟ جی السلام علیکم. یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ آج کل ہماری نوجوانوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ ذہنی صحت بہت زیادہ ہو رہے ہیں، جس میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے انزائٹی کی. تو انزائٹی کیا ہوتی ہے؟ اکثر فیملیز کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا. انزائٹی ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جس میں ہر وقت بے چینی رہنا، گھبراہٹ ہونا، ہر وقت جو ہے دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، یا ایسی ہر وقت آنے والے خدشات کا ہر وقت محسوس ہونا اور مستقبل کی فکر کرتے رہنا. صحیح. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ڈپریشن کی. تو ڈپریشن آج کل دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں اور ہماری یوتھ میں، ہمارے بچوں میں، ٹین ایجرز میں، ایڈلٹس میں، ایجڈ میں سب سے زیادہ بہت عام ہو رہا ہے. جس میں ہم سب سے زیادہ یہ دیکھیں گے کہ ڈپریشن کی علامت کیا ہو سکتی ہیں. اس میں مریض جو ہے بالکل نا امید ہوتا ہے، خودکشی کے خیالات آپ کے سامنے جیسے دیکھیں آج کل ہر دوسرے دن جو ہے وہ نوجوان، بڑے بچے جو ہیں وہ حالات کی وجہ سے نا امید ہو کے، مایوس ہو کر خودکشی کی طرف جا رہے ہیں. اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو ہے وہ نا امید ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی کو جو ہے وہ بالکل تنہا کر لیتے ہیں، اکیلے رہنے لگ جاتے ہیں، اداسی، مایوسی اور ان سب چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر شانزا، ایک سوال ہے کہ وجہ کیا ہے؟ لوگ کیوں انزائٹی اور ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں؟ اگر ہم بات کریں نا تو سب سے زیادہ آج کل ہماری زندگی میں چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ ڈیلی کی ایکٹیویٹیز ہو گئیں، یا اس کے علاوہ ایسی چیزیں ہو گئیں جس کی وجہ سے ہمارے ہر وقت ذہنی جو بیماری ہے وہ بہت عام ہو چکی ہے. کوئی کسی کو سمجھنے والا نہیں ہے، کوئی کسی کو سننے والا نہیں ہے، ہر کوئی جو ہے وہ الٹا اس کو سمجھانے پہ لگا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہر انسان کہتا ہے کہ مجھے سکون ملے، مجھے ایک آرام دہ ماحول ملے. تو آج کل جو ماحول جا رہا ہے، بے روزگاری ہے، تعلیم کے مسئلے مسائل ہیں، غربت ہے، جس کی وجہ سے ہر بچہ جو ہے اس چیز کا سامنا کر رہا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ہمارا زیادہ تر یہ برن آؤٹ ہو گیا، یعنی کہ بہت زیادہ کام کا کر جانا یا ذہنی تھکاوٹ ہو جانا اور ایک اچھا ماحول، خوشگوار سکون محسوس نہ ہونا. تو یہ بہت زیادہ اس میں چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ہمارے آج کل نوجوان بچے جو ہیں وہ نشے کے استعمال میں لگ چکے ہیں. بچے بڑے ٹین ایجر، جو اتنی ہماری سوسائٹیز ہوگی آج کل میں زیادہ تر دیکھ رہی ہوں کہ جتنی بھی ہماری جنریشن ہے یہ نشے کی طرف بہت جا رہی ہے. تو یہ عام سی ایک بات ہو چکی ہے. اور نشوں میں سب سے زیادہ اگر نشے کی ہم بات کریں تو آج کل آپ دیکھیں تو فیمیل بھی اس چیز کی طرف بہت جا رہی ہیں. آئس ہے، چرس ہے، بہت زیادہ عام یہ اس چیز کو جو ہے وہ آگے لے کے جا رہے ہیں، جو بہت زیادہ ذہنی صحت پہ بھی متاثر کرتا ہے. کیونکہ دیکھیے ایک نارملی انسان جو ہے پہلے ہی وہ ایک انزائٹی، ڈپریشن کا وہ شکار ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ بعد میں نشے کی طرف جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ پھر کتنا اس نشے کو یوز کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈبل اثر پڑ رہا ہے. ایک تو وہ ویسے ہی پریشان ہے، اوپر سے وہ نشہ جب لے رہا ہے تو وہ نشے سے اس کی ذہنی صحت پہ جو ہے وہ مزید اثر پڑ رہا ہے. تو غصہ آ جاتا ہے، بار بار ہائپر ایگریسو ہو جاتے ہیں، بالکل جو ہے وہ ارریلیونٹ ٹاک ہو جاتے ہیں، فیملی کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اپنے انہیں برے لگ رہے ہوتے ہیں. اور گھر میں بھی جو ہے کوئی ان کو سمجھ نہیں رہا ہوتا. اس وجہ سے وہ بہت جو ہے ان کی ذہنی صحت متاثر ہو رہی ہوتی ہے.
اچھا ڈاکٹر شانزہ، جو لوگ آپ جیسے کہ آپ نے بولا ہے کہ آئس کا نشہ بہت زیادہ ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ذہنی سکون ملتا ہے، اور یہ کتنے ٹائم تک رہتا ہے؟ دیکھیں شروع میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آئس کا نشہ جو ہے، سب سے پہلے ہم بات کریں تو یہ 72 گھنٹے تک رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ نشہ جب 72 گھنٹے تک ہوتا ہے تو یہ نشہ ہوتا کیا ہے؟ اس نشے میں مریض کو نیند بالکل نہیں آتی. اگر ایک نارمل بندہ آپ دیکھیں کہ ایک رات وہ نہیں سویا تو اس کو صبح موڈ سوئنگز ہوں گے، یعنی کہ موڈ خراب ہوگا، چڑچڑاپن ہوگا، غصہ ہوگا. لیکن آئس والا نقشہ بندہ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ وہ ہائپر وہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ایکٹیو ہوتا ہے بہت زیادہ. اور یہ نشہ اس کو جو ہے نا وہ ذہنی سکون دیتا ہے. شروع میں تو اس کو لگتا ہے کہ ساری پریشانی ختم ہو گئی ہے، تھکاوٹ ختم ہو گئی ہے، بے چینی ختم ہو گئی ہے، اور ہر چیز اچھی جا رہی ہے. لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ نشہ آہستہ آہستہ اس کو روشنی کی طرف لے جانے کے بجائے اندھیروں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ایک ایسی زنجیر ہے جس میں اس کو جکڑ ہی لیتا ہے. اچھا، ایک مدت کے ساتھ اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، یعنی اسی کوانٹٹی سے وہ آگے بھی جا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کوانٹٹی کو اگر یہ لوگ لینا شروع کرتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ ایک ہارمون ہوتا ہے ڈوپامین، جو وہ بہت زیادہ ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے. صحیح. جب یہ ایک بار اس کو لیتے ہیں ڈوپامین کو تو ان کو لگتا ہے کہ یہ تو ہمیں بہت ذہنی سکون ملا ہے. ایک بار کی جو اس کو لینا ہوتا ہے، اس کی کش ہوتی ہے، ان کو بہت ذہنی سکون ملتا ہے. لیکن جب یہ ڈیلی بیسس پہ لینا شروع کرتے ہیں تو ان کی ساتھ ساتھ فزیکلی مینٹلی دونوں ہیلتھ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہمارے نوجوان آئس کے نشے میں جو ہے گھروں میں مار پیٹ کرنا شروع کرتے ہیں، فیملی کو کسی کو شوٹ کر دیتے ہیں، قتل و غارت ہونے لگ جاتی ہے، اپنوں کے خلاف ہوتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں. تو بہت خطرناک نشہ ہے یہ آئس کا نشہ. ملتا کہاں سے یہ؟ کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس طرح میڈیسنس بھی کچھ ہوتی ہے جس میں ہوتا ہے. دیکھیں آئس کے نشے کی ہم بات کریں تو آئس کا نشہ ہمارے پاس خالی ایک نشے کی نہیں، یہ مختلف قسم کی فارم میں ہے. آج کل ہمارے پاس میڈیسنس بھی ایسے ہیں جس میں بہت زیادہ آئس کا نشہ شامل ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اوپن بھی ملتا ہے، اور ایک پنی ٹائپ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اس کو انہیل کرتے ہیں، اس سے تو وہ یہ نشہ لے رہے ہوتے ہیں اسٹل کنٹینیوسلی. تو ایزیلی اویلیبل بھی ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ ایک فرینڈ سے دوسرے فرینڈ کو آسانی سے، بہت سے راستے ایسے ہوتے ہیں جو مارکیٹس وغیرہ میں بھی آسانی سے اویلیبل ہو جاتے ہیں. اچھا، جیسے آپ نے بتایا کہ لڑکیوں کی تعداد بھی اس میں کافی ہے، تو لڑکے تو چلے باہر جاتے ہیں یا کہیں سے ان کو مل جاتی ہے، لڑکیوں کو کیسے یہ چیز مل جاتی ہے؟ دیکھیں آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ماحول ہمارا بہت ایڈوانس ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. یونیورسٹیز ہیں، ہاسٹلس ہیں، وہاں پہ بھی بچیاں ہیں اکثر جو اپنی اسٹڈیز وغیرہ کے لیے جاتی ہیں یا ہاسٹل لائف میں ہوتی ہیں، تو وہ ایک فرینڈ سے دوسری فرینڈ سے تیسری فرینڈ، یا باہر اس طرح آنا جانا، تو یا اس طرح کی گیدرنگ یا ماحول جس کو وہ اپنا لیتی ہیں، جس وجہ سے وہ اس چیز کی طرف جو ہے وہ ایزیلی چلی جاتی ہیں. صحیح. اگر یونیورسٹیز میں تو چلے فرینڈز ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے، باہر نکلتی ہے، لیکن جو گاؤں کی لڑکیاں ہوتی ہیں، دیکھیں گاؤں کی لڑکیوں کا یہ سین ہوتا ہے کہ یہ اگر وہ دیکھتی ہیں کہ انہیں بھی ایک ذہنی سکون چاہیے، ادروائز تو یہاں ہمارے اتنا ماحول نہیں. لیکن جو ہم بڑے سٹیز کی بات کریں، صحیح، یہاں جو ہمارے کے پی سائٹ ہے تو اتنا یہ نہیں ہے لیڈیز کا جو ہے نشہ. لیکن اگر ہم بڑے سٹیز کی بات کریں جیسے اسلام آباد، لاہور، اس کے علاوہ میں نام نہیں لینا چاہتی ہائی لائٹ، لیکن میں آپ کو ایک جسٹ ایگزامپل دینا چاہتی ہوں، کراچی وغیرہ، تو وہاں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کلبز ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پارٹیز گیدرنگ ہے، ایزیلی کوئی ڈرنک میں ڈال دیتا ہے، کوئی کسی کو دے بھی دیتا ہے، جس کو پتہ نہ ہو، اویئرنیس نہ ہو، وہ کسی بھی تھرو سے جو ہے وہ کسی بھی لڑکی کو دے دیتا ہے، اور کوئی بھی اتنے آرام سے اس کو دے دیتا ہے. جب وہ لیتی ہے تو پھر وہ خود بھی جو ہے وہ لڑکیاں جو ہے لیڈیز جو ہے وہ اس چیز کو ایک سکون محسوس کرتی ہیں، اس کے بعد وہ اس کو خود اڈکٹیڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ کویشچن میرا ہے کہ مطلب کیسے لوگ ڈفرینشیٹ کر سکتے نارمل اسٹریس میں اور بہت زیادہ سیریس کنڈیشن میں؟ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ابھی شروعات ہے یا جو بہت ہی زیادہ ایک ورسٹ کنڈیشن پہ پہنچ جاتا ہے؟ دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ ایک فرد جو ہے ڈیلی بیسس پہ اسٹریس لے رہا ہے. ڈیلی کا اسٹریس ہمارا یہ ہوتا ہے کہ نارمل اسٹریس ہوتا ہے، کوئی بھی کسی کام کی پریشانی ہوتی ہے لیکن وہ حل ہو جاتی ہے. اور دوسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں تو انسان کو کسی چیز کی بہت زیادہ تھکن ہو لیکن وہ پھر مینیج ہو جاتا ہے. سلیپ کے مسئلے ہیں، نیند کا مسئلہ ہے، تو وہ بھی حل ہو جاتا ہے. لیکن جو ہم زیادہ کی
کی بات کریں تو زیادہ میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کا کنٹینیوسلی جو ہے وہ ہمارے یہ ڈس آرڈرس کے ایپیسوڈس بننے شروع ہو جائیں یا ویکلی جو ہے وہ اس کا ہونا شروع ہو جائے, یعنی کہ اس کے جو ہے وہ اسٹل اس کا دل گھبرانا, دل کی دھڑکن کا تیز ہونا, اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تنہا رہنا ڈپریشن کی علامت ہو, اور انزائٹی کی علامت جیسے کہ اس کا ہر وقت رش وغیرہ سے گھبراہٹ ہونا, کسی سے ملنے کا دل نہ کرنا, اور اکیلے رہنا, تنہا رہنا, تو یہ ساری چیزیں اس کی سیویئر ذہنی صحت پہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو ایک ماہر نفسیات جو ہے وہ کنسلٹ کرنے کی نیڈ ہوتی ہے پھر. اچھا, آج کل شانسا اگر ہم دیکھیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں اگر موڈ سوئنگز ہو جاتے ہیں تو خود کو کمرے میں بند کر دیتے 1 گھنٹے کے لیے کہ میں ڈپریس ہوں, تو آئیے یہ ہے ڈپریشن یا نہیں؟ دیکھیں اگر کسی کو نارملی اگر ڈیلی بیسس پہ نہیں ہو رہا ہے یہ چیز, تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی جو ہے وہ ذہنی بیماری میں مبتلا ہیں. اگر کبھی کبھی نارملی انسان ہے, کبھی ہو گیا, انسان ہے نا, کوئی کسی چیز کا برن آؤٹ زیادہ ہو جانا یا ویسی کسی چیز کا اسٹریس لے لینا یا پریشانی ہونا اور کچھ ٹائم کے لیے اکیلے رہنا, تو وہ اتنا وہ نہیں ہے, وہ پھر مینیج ہو سکتا ہے, وہ اتنا مطلب ٹینشن والی بات نہیں ہے. لیکن اگر ڈیلی بیسس پہ اگر اس طرح ہو تو پھر تو وہ ایک ذہنی جو ہے اس کی صحت کی بیماری کی علامت ہے, جس کی وجہ سے اس کو نیڈ ہے کہ وہ کسی سے جو ہے وہ رابطہ کرے اپنی. اوکے, جو لوگ جن کو ڈپریشن ہوتی ہے یا انزائٹی ہوتی ہے تو فزیکل جو آپ لوگ ٹریٹمنٹ دیتے ہو, اگر اس کے بجائے کوئی آن لائن تھیراپی لینا چاہے, کاؤنسلنگ, تو آیا یہ ان لوگوں کے لیے بھی اتنا مفید ہے؟ دیکھیں یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اکثر لوگ فیملیز جو ہے ہماری زیادہ تر یہ KP سائٹس میں, اگر کوئی فیملی میں مریض ذہنی صحت کے حوالے سے بیمار ہے یا کوئی نشے کی لت میں لگا ہوا ہے, تو اس کی فیملی جو ہے اس کو الٹا سمجھنے کے بجائے اس کو سمجھانے لگ جاتی ہے. صحیح. یعنی کہ اس کو تانے دینا, گالی گلوچ کرنا, اس کو جو ہے وہ اور مزید ٹارچر کرنا شروع ہو جاتی ہے سوسائٹی پریشر کی وجہ سے. جی ہاں بالکل. تو خاندان کو یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایسا بندہ جو کہ نشے کی طرف مبتلا ہے یا کوئی ذہنی بیماری میں مبتلا ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی ماہر نفسیات سے یا کسی سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کریں. اور جو ہم لوگ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, ہمارا ایک ریہیبلیشن ہے بہت فیمس ہے, پاکستان ڈرگس ریہیبلیٹیشن اینڈ سائیکیٹری سینٹر. یہاں ہمارے پاس نشے کے مریض بھی ہوتے ہیں اور ہمارے پاس جو سائیکو پیشنٹس ہیں وہ بھی ہیں, سائیکوٹک پیشنٹس ہیں. اس میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم مریض کی ریہیبلیشن کرتے ہیں. صحیح. اور یہ ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کی ریکوری پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو اس میں جو ہے ہم لوگ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جس میں ہمارا سب سے پہلے جو ہے مریض کا ڈیٹاکس ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے اس کی فل اس کا سائیکیٹری چیک اپ ہے, اس کی کاؤنسلنگ ہے, تھیراپی جو ہے آج کل دی جا رہی ہے, CBT تھیراپی جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے. اس کے علاوہ ہم آن لائن بھی جو ہے اپنا ورک کرتے ہیں. صحیح. ہمارے گروپ سیشنز ہیں, انڈیویجول سیشنز ہیں. ہمارا آن لائن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں آن لائن سیشن بہت بیسٹ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ مریض کی جو شائع قسم کا بندہ ہوتا ہے, جو شرمیلا ہوتا ہے, وہ آرام سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بتا سکتا ہے آن لائن میں. دوسرا یہ کہ بات چیت آسانی سے ہو جاتی ہے, جو بندہ فزیکلی آمنے سامنے جو ہے بات نہیں کر سکتا وہ آن لائن پہ آرام سے ڈیل کر سکتا ہے. تھرڈ یہ کہ CBT تھیراپی جو ہے وہ اس کو آرام سے جو ہے وہ اس چیز کو اس کو مل جاتی ہے, اس کی کاؤنسلنگ. تو اس کے لیے یہ بہت بیسٹ اپرچونٹی ہوتی ہے آن لائن سیشنز کی بھی. وہ بہت یہ جو ہے اس کی اثر کرتا ہے, بہت اچھا ایک گہرا اثر ہوتا ہے اس کے اوپر. اچھا, بات کریں گے خاندان کا اس میں کتنا کردار ہے. خاندان ہو گیا, جو فرینڈس ہوتے ہیں, ایون ہماری جو سوسائٹی ہے وہ لوگوں کو اتنا پریشرائز کر دیتی ہے کہ وہ لوگ شرم کے مارے بھی مطلب پاگل پاگل کہہ کر ان کو اور زیادہ جو ہے وہ اسٹریس میں ڈال دیتے تھے. اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ خاندان کی یہی میں آپ سے پہلے بھی جیسے ڈسکس کر چکی ہوں کہ ہمارے خاندان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. صحیح. کہ خاندان میں اگر ایک ایسا بندہ ہے جو ذہنی مریض ہے یا کسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کو سمجھیں. ان کو یہ نہ کہیں کہ آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہو یا آپ کو ایسا ہو گیا ہے. ان کو کسی واک وغیرہ پہ لے جائیں, ان کی کوئی ڈیلی ایکسرسائز وغیرہ کروائیں, ایکٹیویٹی کروائیں, اور گھومنا ٹرپس وغیرہ یہ ان کے لیے ارینج کریں. ایک اچھا, سب سے بڑھ کر ایک اچھا اور سیف ماحول دیں. ان کو ایک اپنائیت کا احساس دلائیں. انہیں لگنا چاہیے کہ ہماری فیملی جو ہے ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا جو خاندان کا جو کردار ہے نا وہ ایسے مریض کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. اچھا, ایک کویشچن میں بھول گئی. جیسے ہم آن لائن تھیراپی کی بات کر رہے تھے, تو جو بہت ہی زیادہ سیویئر ہو تو ان کے لیے بھی تھیراپی دی جاتی ہے, کاؤنسلنگ سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یا ان کے لیے میڈیکیشن؟ دیکھیں ہم بات کریں تو ہمارے پاس اگر بہت زیادہ سیریس پیشنٹ ہے تو ہم ساتھ ساتھ اپنی جو ہے جیسے ہمارے پاس شیزوفرینیا کے ہو گئے, ڈپریشن کے ہو گئے, یا اس طرح جو سیویئر انزائٹی کے ہو گئے, تو اس کے لیے ہم تھیراپسٹ بھی دیتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم میڈیکیشن ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں. یعنی کہ یہ ہوتا
ہے نا کہ سب سے پہلے اس کی جو بیماری ہے وہ میڈیسن سے بھی کور کی جاتی ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کی جو ہے وہ تھیراپیز کی طرف ہم آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں جو CBT جو ہوتی ہے, جس کو ہم کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی کہتے ہیں, وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے ایسے مریض کے لیے, اور الحمدللہ ہمارے کافی مریض جو ہیں اس چیز میں بہت زیادہ ٹھیک بھی ہو چکے ہیں. اوکے, اچھا شانزہ, لاسٹ کویشچن ہے. جی بالکل. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ ہم لائک وی آر لیونگ ان اے ورلڈ فل آف اسٹریس, کمپیریزن, نیگیٹیوٹی. تو یہاں پر ایک انڈیویجول اپنے آپ کو کیسے مینٹلی اسٹیبل کر سکتے ہیں, اپنی مینٹل ہیلتھ کو وہ کیسے پروٹیکٹ کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز یا کوئی پریکٹیکل اسٹیپس وغیرہ؟ دیکھیں آج کل ہمارے سوشل میڈیا کا بہت بڑا ایک وہ آ گیا ہے. آپ دیکھیں کہ ہر انسان سیکنڈ, آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے علاوہ ہر انسان اپنے آپ کو دوسرے سے کمپیریزن کر رہا ہے, یعنی کہ خود اعتمادی کی کمی آ جاتی ہے. یہ چیز ویسے ہمارے پیرنٹس میں بھی زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک بچے میں ایون کہ اگر ہم لوگ فار ایگزامپل ایک گھر میں 5-6 بچے ہیں تو اس میں ایک بچہ دوسرے بچے سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے, اور پیرنٹس بھی کرتے ہیں کہ دیکھو یہ تو اتنا اچھا ہے, آپ اتنے برے ہو. تو یہ چیز میرے جتنی نالج ہے اس کے حساب سے بالکل نہیں کرنی چاہیے, بلکہ آپ کو چاہیے کہ اگر ایک بچے کا کانفیڈنٹ کم ہے یا ایک بچہ لو ہے تو آپ کو اس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے, اس کو فورس جو ہے اس کو اس کی جو قوت پیداری ہے جو اس کی وہ ہے وہ جگانی چاہیے. اس میں قوت مدافعت اس کو پیدا کرنی چاہیے. اس کو لگے سب سے پہلے دیکھیں بچہ ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے اپنے پیرنٹ سے جو ہے سب سے زیادہ تحفظ مانگتا ہے. صحیح. اس تحفظ کے ساتھ وہ آگے معاشرے میں بھی چلتا ہے, سوسائٹی کو بھی فیس کرتا ہے, اور اس کے علاوہ آنے والے ہر حالات کو وہ فیس کر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز ان کو چاہیے کہ وہ ایک یقینی بنائیں, اپنے بچے کو جو ہے ایک تحفظ ماحول دیں, انہیں موٹیویٹ کریں, نہ کہ انہیں ڈی موٹیویٹ کیا جائے. صحیح ہے. تھینک یو شانزہ. تھینک یو سو مچ. تاسو د ډاکټر شانزہ خبرې واورېدې د منټل هیلث ایشوز حوالې سره چې په یو چې کوم ډپریشن, انزایټي یا برن آؤٹ ښکار وي نو په هغې کې د یو فیملی ممبرز, د فرینډ او خاص کر زموږ د سوسایټي څومره کردار دی, نو پکار دی چې موږ هغوی په دې کې سپورټ کوو, په ټایملی د هغوی ټریټمنټ وشي. خپل رائے کمنټ سیکشن کې ضرور شیئر کړئ. تر نیکسٹ پوډکاسټ پورې ماته او زما ټیم ته اجازت راکړئ. د لوی الله پامان.